ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم مفتی دارالفتاح مظاہر العلوم قدیم سہارنپور تشریف فرما ہے. وہ انشاءاللہ ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے، اور مفتی مجیب صاحب تشریف فرما ہے جو جامعہ طیبہ سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں. یہ دونوں اکابر ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. جناب حاجی محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے جو کہ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر ہیں. ان تمام حضرات کا ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس مبارک جلسے کے اندر شریک فرمایا. نسبت کے اعتبار سے کوئی چیز بڑی ہو جاتی ہے. اس جلسے کی ایک نسبت تو یہ ہے کہ دارالعلوم جامعہ محمودیہ خیر العلوم کا سالانہ جلسہ ہے جس میں حافظوں کی عالموں کی دستاربندی ہونا ہے اور ان کو سندیں دینا ہے. سندیں تقسیم کی جائیں گی اور اس کے علاوہ ختم بخاری شریف ہوگا. بخاری شریف جو کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ جلسہ بڑی عظیم نسبت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس جلسے کے اندر شریک کیا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے مہمان حضرات ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا ہے اور پھر ابھی ان کو واپس بھی جانا ہے، تو اس لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے ہیں، جو کچھ بات چیت فرماتے ہیں، وہ وحی سے فرماتے ہیں. اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں فرماتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس طرح سے کہ یہ قرآن پاک کی شرح ہے، قرآن پاک کا بیان ہے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما انزلنا الیک الذکر الا لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمائے، اس کی وضاحت فرمائے، اس کی شرح فرمائے. تو حدیث قرآن پاک کی شرح بھی ہے، اور جو مسائل جو احکام قرآن پاک میں نہیں آئے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. گویا کہ یہ شرح بھی ہے اور شرح بھی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارح بھی ہے قرآن پاک کے اور شارع بھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر 23 سال رہے. جب سے آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی اور جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ رخصت ہو گئے، اس عرصے میں 23 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی، کس موقع پر کیا ارشاد فرمایا، کن صحابی کو کیا حکم دیا، آپ نے کیا خطبہ دیا، کیا خط لکھا، جو کچھ بھی ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حیثیت سے کہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ کی ایک ایک بات کو دیکھا، ایک ایک قول کو لکھا، ایک ایک بات کو سنا اور سمجھا اور اس کو آگے بڑھایا، اس کی تبلیغ کی اور تعلیم دی. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے
ان کی کسی کی پوری زندگی آپ کو لکھی ہوئی نہیں ملے گی، محفوظ نہیں ملے گی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی پوری تعلیمات آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی، لیکن یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کو اللہ جل شانہ نے محفوظ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک قول کو، ایک ایک عمل کو اور آپ کے ایک ایک حال کو صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا احادیث کے اندر، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے آپ کا عمل ہوگا تب ہم اس کے مطابق عمل کر پائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیے بلکہ اس عمل کو کر کے بتلایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لو، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو۔ ہر کام آپ نے کر کے بتلایا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس کو ہم سنت رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ یہی دونوں حجت ہے ہمارے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، سنتیں ہیں۔ تو قرآن اور سنت یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں اور ان کی روشنی میں ہم کو زندگی گزارنا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو بھی محفوظ کر دیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ایک ایک حرف اور زبر زیر ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان احادیث کو چھانٹنے کے لیے، ان کو ممتاز کرنے کے لیے ہمارے علماء نے مستقل ایک فن ایجاد کیا جس کو اسماء رجال کہا جاتا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ ان راویوں کے حالات محفوظ کیے گئے بلکہ ان کے بارے میں پوری معلومات دی گئی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کس کس سے انہوں نے پڑھا، کس کس کو انہوں نے پڑھایا، استادوں کے نام کیا ہیں، شاگردوں کے نام کیا ہیں، کن حالات میں رہے، کیسے لوگ تھے۔ 5 لاکھ ایسے حضرات جو کہ راوی ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ان کی آج ہم پورا ریکارڈ معلوم کر سکتے ہیں، ان کی معلومات کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر نے حدیث کی حفاظت کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا تاکہ حدیث کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں اور وہ سچ بیان کر رہے ہیں نہیں بیان کر رہے، اس کو چھانٹنے کے لیے، جھوٹی حدیثوں کو چھانٹنے کے لیے، صحیح حدیثوں کو چھانٹنے کے لیے ہمارے اکابر نے علم اسماء الرجال کو ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے بتلا دیا، ہر چیز کو چھان بھٹک کر کے بتلا دیا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اور آج الحمدللہ صحیح حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ان میں یہ سیاہ ستہ ہے جن کو حدیث کی صحیح 6 کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ سیاہ ستہ دورہ حدیث شریف کے پڑھائی جاتی ہے۔ عالم کے کورس میں آخر کا ایک سال ایسا آتا ہے کہ اس میں صرف یہ 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کو پڑھانے کے بعد پھر سند دی جاتی ہے عالم کی۔ اس میں سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف کی بہت بڑی عظمت ہے، قرآن پاک کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ امام بخاری کی بہت بڑی عظمت ہے، اس پر یہ حضرات کلام کریں گے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر یہ بخاری شریف پڑھی ہے طلبہ نے، ان کو ابھی دستار بندی کی جائے گی اور ان کو سندیں دی جائیں گی ہمارے اکابر اور بزرگوں کے ہاتھوں سے۔ تو آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے
اور جلسے میں شرکت فرمائی، طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، اس کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو مدرسہ ہے یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، یہاں مفتی کا کورس پڑھایا جاتا ہے، ایک طالب علم مفتی ہوئے ہیں ان کو بھی سند دی جائے گی، عالم کا کورس بھی پڑھایا جاتا ہے، حافظ بھی بنائے جاتے ہیں، جو حافظ بنے ان کو بھی سندیں دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے الحمدللہ یہ کارواں چل رہا ہے اور عرصے دراز سے چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کے اوپر خاص توجہ فرمائیں۔ تعلیمی اعتبار سے ماشاءاللہ اس مدرسے نے بہت ترقی کی، لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے اس مدرسے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ حضرات اس مدرسے پر توجہ فرمائیں گے تو اور زیادہ ترقی کرے گا اور زیادہ آگے بڑھے گا۔ طلبہ کو جو یہاں پر تیار کیا گیا، ابھی وقت بہت کم ہونے کی وجہ سے سب کی تقریریں بھی نہیں ہو پائیں۔ ماشاءاللہ مسابقہ یہاں پر رکھا گیا تھا، اس میں تقریر میں جو انہوں نے اول دو میں کامیابی حاصل کی تھی ان کو ہی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بہت سے طلبہ کی تقریریں رہ گئی، بہت سے طلبہ نعت نہیں سنا سکے، بہت سے طلبہ قرات نہیں سنا سکے، لیکن بہرحال جن حضرات نے بھی سنایا تو آپ حضرات کو اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ یہاں پر طلبہ پر محنت ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ کے ہیرے جواہرات ہیں ان کو نکھار کر کے پیش کیا جا رہا ہے، ان پر محنت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اکابر کی باتیں آپ غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔